السلام علیکم. ہم نے پچھلی بار اپنے لیکچر کے دوران کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کس طرح سے اپنا رول پلے کرتا ہے اس کا ذکر کیا، اور آپ کو اس کی افادیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ جب تک کریڈٹ ایڈمنسٹریشن اپنا ڈیو رول پلے نہیں کرے گا، فیوچر کی قباحتوں سے بینک یا وہ فائنینشیل لینڈر بچ نہیں سکے گا. کیونکہ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا جو رول ہوتا ہے وہ ڈاکیومنٹیشن کی حد سے بہت زیادہ اسے کیئرفل ہونا پڑتا ہے، اور یہ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ہی کر سکتا ہے. ایک بار جب فائنانس سینکشن ہو کے آتا ہے تو ڈسبرسمنٹ سے پہلے اس کا رسک انالیسس وغیرہ ہو جاتا ہے. رسک انالیسس کے بعد جو ڈاکیومنٹیشن کی بات آتی ہے، بالکل جو ٹرمز آف سینکشن ہوتے ہیں اس کے حساب سے آیا کہ کریڈٹ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے یا نہیں، یہ رول ہوتا ہے کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا. اور جب یہ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن اپنا ہر طرح سے تسلی کر لیتا ہے، جانچ کر لیتا ہے، تو اس کے حساب سے وہ گو اہیڈ دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اس نے ایک اویلمنٹ کا اجازت نامہ دے دیا. یعنی وہ جو لینڈر جو بورور ہے اسے اجازت مل جاتی ہے کہ اب اسے جو بینکس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ اسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کریڈٹ جو سینکشن ہوا ہے. لہٰذا آپ یہ ضرور دیکھ لینا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو گئے. اس کے بعد یہی بات ختم نہیں ہو جاتی، یہ بات آگے بڑھتی ہے، اس کا ذکر بھی ہم کرتے چلے، اور وہ رسک انوائرمنٹ کے پیش نظر وہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں. جب تک وہ رسک انوائرمنٹ کا اچھی طرح اسسمنٹ یا تعین نہیں ہوتا رہتا، اور یہی نہیں ہے کہ صرف ایک وقت ہو گیا اور آئندہ جو ہے وہ رک گئی گاڑی، ایسا نہیں ہوتا. یہ پورا پروسیس ہے جب تک کہ کریڈٹ جو ایکسٹینڈ کیا گیا اس کی واپسی جیسے اسٹیپولیٹڈ ہے بینک کے قوانین کے حساب سے وہ نہیں واپس ہوا، اس وقت تک اس کی مانیٹرنگ، اس کا رسک باقاعدگی سے انالیسس جاری رہتی ہے. اور یہی بات ختم نہیں ہوتی کہ انالیسس بلکہ اس کی مانیٹرنگ، کیونکہ کہیں بھی کسی طرح سے کوئی مانیٹرنگ میں کمی آتی ہے اسی وقت ریٹرنز میں مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور مشکلات کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ بات کچھ کلاسیفیکیشنز پہ آتی ہیں، کلاسیفیکیشن سے بات آگے بڑھتے بڑھتے وہ بھی ڈاؤٹ فل بن جاتا ہے، ڈاؤٹ فل سے وہ بھی لاس ہو جاتا ہے، غرض کہ یہ پبلک منی ہے وہ لاس میں چلا جاتا ہے. لہٰذا اس سے پہلے جب بینکس اس حد تک پہنچیں تو اسٹیٹ بینک نے اس کی بہت زیادہ وضاحت سے بتایا ہے کہ بڑی اسٹرنجنٹ قسم کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، اور اس کے اگینسٹ پروویژننگ بینکس کو ہدایات ہیں کہ وہ کر دیں. یعنی جتنا اگر کوئی فائنانس بیڈ ڈیٹ ہوا اس کو پروویژن کرتا ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کہ اگر 100 روپے لاس میں ہے تو 100 روپے کی پروویژننگ وہاں پہ ہے، تاکہ جو ڈپازیٹر ہے اس کو قطعاً بھی کوئی لاس کا سامنا نہ ہو، اور جو پیسے اس نے بینک میں رکھے ہیں ریٹرنز کی غرض سے وہ اس کو واپس ویسے ہی ملتے جائیں. لہٰذا پروویژننگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جو ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے بہت لازم و ملزوم ہوتا ہے، تاکہ اب وقت کا تو پتہ نہیں ہوتا، حالات کا بھی نہیں پتہ ہوتا. لہٰذا کل کو جب وہ ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پھر یہ بینک کہے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں، اور ہم کہاں سے ڈپازیٹر کو واپس کریں؟ 1 ہوا، 2 ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے، کب تک یہ بینک کرتا رہے گا؟ اور کب تک وہ بینک والے یہ کہتے رہیں گے ڈپازیٹر سے کہ بھائی ہم نے تو پیسے تمہارے دیے تھے ریٹرنز کی نگاہ سے، تاکہ وہ ریٹرنز ہوں ہم آپ کو واپس کریں. اب وہ ریٹرن نہیں ہو رہے، ہم آپ کو کہاں سے دیں؟ لہذا جو بینک کا جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے پروویژننگ کی جاتی ہے ہر سال، تاکہ ڈپازیٹر کا جو انٹرسٹ ہے وہ ختم نہ ہو اور وہ جیوپیڈائز نہ ہو. اس کو جو پیسے بینک نے کمٹ کیے ہیں دینے، لیتے ہوئے پیسے اس وقت، لہٰذا اس کو دیتے رہنا بہت ضروری ہے. جب بھی کبھی ہوتا ہے تو پروویژننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم اس بات کو کہ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا کیا پروسیس ہے، رسک انوائرمنٹ کس طرح سے بینک اس کو بناتا ہے اور کیسے مانیٹر کرتا ہے، اس باتوں کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے لے چلتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جس وقت کریڈٹ لینڈنگ ہوتی ہے اس وقت ذہن میں رکھتے ہیں اور اسی حساب سے پالیسیز بنتی ہیں. ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. بینکس شوڈ اسٹیبلش
overall credit limits at the level of individual borrowers and counterparties, and groups of connected counterparties that aggregate in a comparable and meaningful manner different types of exposures, both in the banking and trading book and on and off the balance sheet. An important element of credit risk management is the establishment of exposure limits on single counterparties and groups of connected counterparties. اب ہوتا کیا ہے، جس وقت فائنینس کے لیے بینکوں کو یہ کاروباری حضرات رجوع کرتے ہیں تو اس میں ایسا ضرور ذہن میں آتا ہے کہ ایک نے آ کے کہا کہ ہمیں 100 ملین چاہیے، اسی گروپ کا ایک دوسرا ممبر ہے، اس نے آ کے کہا 200 ملین چاہیے، اسی گروپ کا ایک اور ممبر ہے، اس نے کہا ہمیں جی 300 ملین چاہیے، تو اوور آل ایکسپوجر اس پارٹی کا کتنا ہوا؟ 600 ملین، 1 + 200 + 300 ملین۔ اب بینک کو یہ جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ جو کنسرن ہے کس طرح کی کنسرن ہے اور یہ کاروبار کیا کرتی ہے، یہ کاروبار کیا اتنی اس میں سکت ہے کہ یہ پیسے واپس کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک کنسرن کو اگر ایک ریکوائرمنٹ ہے تو دوسری کنسرن کو اس سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے یا اتنی ہی ریکوائرمنٹ، اور تیسری کنسرن کو اس سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے یا اتنی ریکوائرمنٹ، اس کا ایک جائزہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور بینک یہ انشور کرتے ہیں کہ جس انداز میں ریکویسٹ کی گئی ہے اس کا اسی انداز میں اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسیسمنٹ کولیٹرل، اسیسمنٹ کیش انفلوز، اسیسمنٹ پروجیکٹ کی ورتھ، اسیسمنٹ وہ جو گروپ ہے اس کی کریڈٹ وردنس اینڈ ساؤنڈنس۔ یہ سب سے پہلے بینک کو اس کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک بینک کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی اس وقت تک ذہن میں یہ آ ہی نہیں سکتا کہ اسے کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ جو مختلف اس کی ایسوسیٹڈ کنسرن ہیں آیا کہ صرف بینک سے پیسے لینے کی وجہ سے ریکویسٹ کی ہیں اور فائنانس کو سیکیور کرنے کے لیے پراپرٹیز آفر کی ہے، یا باقاعدگی سے اس کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کو کس طرح میٹ وتھ کرنا چاہیے۔ جو کرائٹیریا بینک نے بنایا ہے اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرتے ہوئے اسیسمنٹ کہ اس کو کریڈٹ ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ لہذا جب کبھی بھی فائنینشیل ریکویسٹ بینکس کی اتھارٹیز کے پاس کسی گروپ کی آتی ہے تو اس کا اسیسمنٹ ان لائنس پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مزید دیکھیں سلائڈ کیا کہتی ہے۔ Such limits are usually based in part on the internal risk rating assigned to the borrower or counterparty, with counterparties assigned better risk ratings having potentially higher limits. اب جب یہ گروپس ہوتے ہیں بڑے بڑے مختلف قسم کے ٹریڈنگ میں انوالو ہوتے ہیں، مینوفیکچرنگ میں انوالو ہوتے ہیں، آپس میں کہیں سے ان کا کوئی اسٹاکس میں انوالو ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ جب وہ سلسلہ چلتا ہے تو مختلف جو رسک ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کو وہ اسیسمنٹ کر کے بتا دیتی ہیں کہ یہ کس کیٹیگری میں ہے۔ غرض کہ جو رسک ریٹنگ ہوتی ہے وہ اس بات کو کا تعین کرواتی ہے کہ یہ پور کیٹیگری میں آتا ہے یا ہائی اچیورز میں آتا ہے، کیونکہ اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال اٹھے گا، اور وہ سوال کیا ہے کہ اگر پیسے دیے جا رہے ہیں تو کس بنیاد پر کس کے تحت یہ واپس آئیں گے۔ جب تک واپسی کے منازل طے نہیں ہوتے اس وقت تک ذہن میں جتنے بھی اس کے رسک کے ایلیمنٹس ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، اور وہ پالیسیز جو وضاحت جن کی گئی ہے گاہے بگاہے ان کا ہونا اور ان پر یقین رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو امپلیمنٹ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی یہ بات ہوتی ہے تو رسک کا وہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ کنسیڈریشن میں ہوتا ہے۔ اب جب اس کی ریٹنگ ذہن میں آ جاتی ہے، وہ ادارے کرتے ہیں جو اس کے کیش فلوز کو دیکھ کر، جو اس کے ایسٹس کو دیکھ کر، جو ان کی لائبلٹیز کو دیکھ کر اور ان کی ری پیمنٹ کیپیسٹیز کو دیکھ کر ریٹنگ کی جاتی ہے۔ ریٹنگ ایک بات اور ہے سب سے زیادہ کہ یہ
لانگ ٹرم لائبلٹیز کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ ری پے کر سکیں. ریٹنگ اور بھی ذہن میں رکھ کے جو کی جاتی ہے, کیا ان کی جو شارٹ ٹرم لائبلٹیز ہیں وہ یہ پے کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اس حساب سے ان کو ریٹ کرتے ہیں اور اسی حساب سے فائنینشیل فیسلٹیز ایکسٹینڈ کی جاتی ہیں. کیونکہ ریٹنگ سے ہمیں آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بعد ایسٹس ہیں. ریٹنگ سے ہمیں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے مارکیٹ میں ریپوٹیشن کیا ہے. ریٹنگ سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے جو ڈیلنگس ہیں مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ وہ کیسی رہی ہیں, کیا کوئی شکایات ہیں, کیا بینک سے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے پیسے لیے ہیں تو انہیں دینے میں کوئی ادائیگی میں کوئی دقت ہوئی, کیا ایسا مرحلہ آیا جس سے بینک والے بہت پریشان ہوئے اور اپنے پیسے واپس لینے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے بھاگے, کیا یہ ولفل ڈیفالٹ کرتے ہیں, کیا ان کا ڈیفالٹ جو ہے وہ خراب یا بدنیتی پر معمور ہے. لہذا یہ تمام اور سارے سوالوں کے جوابات یہ اس وقت ہمیں مل جاتے ہیں جس وقت ہم ان کی ریٹنگ کا کنسیڈریشن کر لیتے ہیں, اور یہی ریٹنگ جو ہے وہ اپنا پارٹ پلے کرتی ہے آگے وقت کے ساتھ ساتھ. ایک بار جو بینک سے ریلیشن شپ قائم ہو جاتی ہے تو وہ ریلیشن شپ آگے چلتی جاتی ہے اور اسی حساب سے ریٹنگز اس کی ڈٹرمن ہوتی جاتی ہیں. اب دیکھیں مزید بینکس جو ہیں وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کرتے ہیں ریٹنگز کے حوالے سے, اور دیکھیے کہ کتنا یہ مفید ثابت ہوتا ہے ان مالیاتی اداروں کے لیے جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس پرٹیکولر گروپ یا کسی بھی گروپ کے بارے میں کہ اسے فائنینشیل فیسلٹیز ایکسٹینڈ کرنی ہے. اب سلائیڈ دیکھیں کیا کہتی ہے. لمٹ شوڈ آلسو بی اسٹیبلشڈ فار پرٹیکولر انڈسٹریز اور اکنامک سیکٹرز, جیوگرافک ریجنز اینڈ اسپیسیفک پروڈکٹس. Such limits are needed in all areas of the bank's activities that involve credit risk. جب بھی کبھی کریڈٹ رسک اور انالیسس کی بات آتی ہے اس میں ایک کانسیپٹ آتا ہے پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ. کہیں سے کوئی رسک کے حوالے سے, کریڈٹ فائنینسنگ کے حوالے سے جب ریکویسٹ آتی ہے تو یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ پرٹیکولر جو سیگمنٹ ہے اس میں فائنینسنگ کرنی چاہیے یا نہیں. وجہ نہیں کیوں کرنی چاہیے, اس میں ہو سکتا ہے کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو پرائیورٹائزیشن جن کا نہیں ہوا ہوتا. مثال کے طور پہ ہمارے اکنامک سیکٹرز ہیں, ہمارے اکنامک سیٹ اپس ہیں, انڈسٹریز ہیں ہمارے ملک کے, وہ یہ دیکھے جاتے ہیں کہ بعض جیسے سیمنٹ انڈسٹری ہے, آئل اینڈ گیس ہے, یہ سیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اگر کوئی فائنینشیل کنسیڈریشن کریں تو اس کے ریٹرنز ممکن ہیں, آپ کو ریٹرنز مل جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر سیکٹرز جس کو شاید اتنے ریٹرنز ممکن نہ ہو سکیں. لہذا جہاں پرائیورٹائزیشن ہو جاتا ہے وہاں آپ کو آسانی ہوتی ہے کریڈٹ لینڈنگ میں, کیونکہ بیسک کنسیڈریشن ہمارا کیا ہوتا ہے, ریٹرنز انشور کرنا. جب کسی ایک سیگمنٹ میں ہم ریٹرنز ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کا بخوبی جائزہ لیتے ہیں اس کی انالیسس کا, اور جب انالائز وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے پیش نظر ہم کریڈٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. لہذا پرائیورٹائزیشن جو ہے از دا نیڈ آف دی آر, اور اسی وجہ سے جو پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ ہے اس کا عمل دخل اور اس کا رول بہت حد تک مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے جب ہم کہیں کریڈٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. لہذا ان سیگمنٹس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے جہاں زیادہ ریٹرنز کے توقعات ہیں اور ریٹرن سیکیورڈ ہیں, کیونکہ ریٹرن سیکیورڈ ہوں گے تو جو ہم کریڈٹ ایکسٹینڈ کریں گے وہ سیکیورڈ ہوگا. ریٹرن سیکیورڈ ہوں گے تو جو ہم رسک سمجھتے ہیں وہ رسک اتنا نہیں ہوگا اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا بینکس کا انٹرسٹ جیوپیڈائز نہیں ہوگا, اور جو ڈپازیٹرز ہیں ان کا بھی رسک جیوپیڈائز نہیں ہوگا. یہ تو ہر چیز جو ہے انٹر لنکڈ ہے, انٹر کنیکٹڈ ہے, انٹر ریلیٹڈ ہے. جہاں آپ کریں گے وہ پوری چین ہے جو انویسٹمنٹ سے شروع ہوتی ہے, جو پرائیورٹائزیشن سے شروع ہوتی ہے, جو ریٹرن سے شروع ہوتی ہے, جو کیش فلو اس پہ آ کے ختم ہوتی ہے. These limits will help to ensure that the bank's credit granting activities are adequately diversified. اب یہ پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ کی بات ہو رہی تھی, پرائیورٹائزیشن کا ذکر ہو رہا تھا, تو اس میں کیا بات کہی جا رہی تھی
کہ یہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو آ جاتے ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیا جاتا ہے کہ اس کا پروموشن جو ہے وہ آگے کرنا ضروری ہوتا ہے. اب ہر پرائیورٹی سیکٹر کی لمٹ ہوتی ہے کہ اس جیسے آئل اینڈ گیس ہے, یہاں ہم ایکسٹینڈ کریں گے 1000 ملین. سیمنٹ کی انڈسٹری ہے, اس کو 2000 ملین دے دیں گے. سملرلی اور پولٹری کی انڈسٹری ہے, اس کو ہم 100 ملین دے دیں گے. یہ میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. تو جب یہ کریڈٹ لمٹس کا تعین ہو جاتا ہے ان ایریاز پہ, تو وہاں پر جو اسیسمنٹ ہوتا ہے رسک کا وہ اتنا زیادہ پھر مشکل نہیں ہوتی اسیسمنٹ میں جیسا کہ اور کسی ایریا میں ہو سکتا ہے. غرض کہ یہ لمٹس جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ رسک منیمائز ہو سکے, بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیکیورٹائزڈ ہو سکے, وہ دیکھا جا سکے کہ ایک بار اگر جو پیسہ دیا جا چکا ہے تو وہ واپس بھی آئے گا. مزید دیکھیں یہ سلائیڈ اور کیا کہتی ہے. As mentioned earlier, much of the credit exposure faced by some banks comes from activities and instruments in the trading book and off the balance sheet. Limits on such transactions are particularly effective in managing the overall credit risk or counterparty risk of a bank. In order to be effective, limits should generally be binding and not driven by customer demand. اب یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ ایک سیکٹر میں لمٹ اس کی ہے 500 ملین. اب وہاں پہ کیا ضرورت ہوئی کہ وہ 500 ملین کے قریب ہم 300 ملین تک کر چکے اس کو فائنینس ایکسٹینڈ. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے میں آیا کہ وہاں ڈیمانڈ اور بڑھ گئی اس ایریا میں, اس سیکٹر میں. لہذا بینک کو یہ چاہیے کہ اس کسٹمر ڈیمانڈ کے پیش نظر وہ فائنینشیل فیسلٹیز زیادہ ایکسٹینڈ نہ کرے جتنی کی لمٹ کا تعین پہلے کیا جا سکا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ وقتی ضرورت کے پیش نظر وہ لمٹ ریکویسٹ زیادہ آ رہی ہو نسبتاً اس کے کہ عام حالات میں ایسا نہ ہو. اب وہ خاص حالات جو ہے ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہو سکیں اور سچویشن جو ہے وہ نارملائز کر جائے جیسے کہ پہلے تھی. لہذا اوور ڈرا نہیں کرنا چاہیے, لمٹ کو ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. ایسے ایریاز میں زیادہ فائنینسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ریکویسٹ کے حساب سے زیادہ مانگے جا رہے ہوں. نہیں, جتنا بینک نے اسے ڈٹرمن کیا ہے کہ اس ایریا میں اتنی لینڈنگ کرنی ہے, دے شوڈ اسٹک اراؤنڈ دیٹ. دے شوڈ ناٹ بج این انچ when there are more demand as far as compared to what has been anticipated earlier, اور جو جتنی لمٹ اس کے لیے رکھی گئی ہے. کیونکہ یہیں جہاں ایکسیڈ کرنے کی بات آتی ہے, جن پیرامیٹرز کو بنایا گیا انہیں وائلیٹ کرنے کی بات اگر شروع ہو جاتی ہے, وہیں بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ جیوپٹائز ہو جاتا ہے. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں گڑبڑ شروع ہوتی ہے, اور کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو پرائیورٹائزیشن ہے اس کے حساب سے اس کا ڈٹرمنیشن جاری رکھنا چاہیے. Another slide. Effective measures of potential future exposure are essential for the establishment of meaningful limits. Placing an upper bound on the overall scale of activity with an exposure to a given counterparty based on a comparable measure of exposure across a bank's various activities, both on and off the balance sheet. ہوتا کیا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہاں پر پرائیورٹائزیشن ہوتا ہے کسی ایریا کا, وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے بیلنس شیٹ میں. اب جہاں ریکویسٹ زیادہ آ گئی, وہ جو بیلنس شیٹ میں رقم مختص کی گئی ہے اس پرٹیکولر سیگمنٹ کے لیے, اس پرٹیکولر سیکٹر کے لیے, تو وہ اس سے آف دا بیلنس شیٹ آپ کو جا کے کمپرومائز کرنا ہوگا اور اکوموڈیٹ کرنا ہوگا. اور جہاں یہ سینیریو ہوتا ہے وہاں فوری طور پہ گڑبڑ کے امکانات ہو جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جس وقت بیلنس شیٹ میں وہ رقم ایلوکیٹ کی جاتی ہے اس سیکٹر کے حساب سے وہ بہت سوچ سمجھ کے رکھی جاتی ہے, باقاعدہ ایکسپرٹ اوپینین ہوتی ہے, اور اسی کے حساب سے پروویژننگ وغیرہ کا عمل شروع ہو جاتا ہے, تاکہ وہ اگر کل کو کچھ اس میں بیڈ ڈیٹ یا لاس کے امکانات ہوں تو اسے آف سیٹ کیا جا سکے جو اس کی پروویژننگ ہو گئی. اب
جب یہ آف دا بیلنس شیٹ کرنے کی اگر ہم نے کوشش کی تو اس میں ساری پروویژننگ وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے. اس میں وہ پرائیورٹائزیشن جو ذہن میں رکھا گیا ہے, جو بیلنس شیٹ میں رکھا گیا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ صرف پرسنل کنسیڈریشنز پہ اگر کیا گیا ہے, ایکسیڈ کر دی گئی ہے وہ لمٹ, تو وہ لمٹ جو ہے وہ پھر واپس نہیں آتی. وہ پیسے جو دے دیے گئے ان میں واپسی کے امکانات ذرا بڑے کم ہو جاتے ہیں. لہذا کبھی بھی کوئی عمل ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے بیلنس شیٹ پر اسٹریس پڑے. کسی وجہ سے بھی بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ جیوپرڈائز ہو, کسی وجہ سے بھی بینکس کو نقصان ہو, کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہر وقت, میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہر وقت ہمارے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو پیسہ ہے جس کے لیے ہم یہاں کام کر رہے ہیں اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں, وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے, وہ پبلک کا پیسہ ہے. وہ ہمیں امین سمجھ کر لا کر جمع کرواتے ہیں اور اسی حساب سے, امانت سے, دیانت سے اور ہر طرح سے ایمانداری سے ہمیں اسے جو طے ہوا ہے وہ واپس کرنا ہوگا. لہذا اس میں کہیں کوئی ڈیویشن کا پرنسپل اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مزید سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. بینک شوڈ کنسیڈر دا ریزلٹس آف اسٹریس ٹیسٹنگ ان دی اوور آل لمٹ سیٹنگ اینڈ مانیٹرنگ پروسیس. Such stress testing should take into consideration economic cycles, interest rate, and other market movements and liquidity conditions. ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس وقت پرائیورٹائزیشن کا عمل آ رہا ہو, ذہن میں رکھا جا رہا ہو, رولز بنائے جا رہے ہوں, تو اس کی اسٹریس ٹیسٹنگ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. کہ اگر مان لیجئے کوئی ایسی کنڈیشن آئے کہ ان لمٹس کو یا جو رولز اس سے گورن کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان پہ زیادہ پریشرائز اگر کیا جا رہا ہو اور ان لمٹس کو ایکسیڈ کرنے کی ضرورت ہو, تو ہمارا کیا حال ہوگا, اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا کیا حال ہوگا. ایسی سچویشن میں یہ دیکھ لینا چاہیے, اور جب وہ اسٹریس ٹیسٹنگ کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیشہ بینک کے فائدے میں ہونا چاہیے, تاکہ جس وقت اگر ایسا کوئی ریئل لائف میں سچویشن پیدا ہو جائے, اس بینک کے اوپر اسٹریسز آ جائیں, تو بینک ان پہ قطعاً کوئی کمپرومائزز نہ کرے اور جو بات کہی ہے اس نے وہی رکھے. کیونکہ وہ لانگ رن میں بہت زیادہ خسارے میں بینک کا ہونا ہوتا ہے. ورنہ کوئی بات نہیں, جو رولز بنے ہیں سب کے سامنے ہیں, مینجمنٹ کے سامنے ہیں, پبلک کے سامنے ہیں, ساری پالیسیز جو ہیں وہ اننسیٹیڈ ہیں. جس وقت بیلنس شیٹ آتی ہے اس وقت آڈیٹرز کے نوٹ ہوتے ہیں, بیلنس شیٹ میں ریفلیکشنز ہوتے ہیں, اور وہ اسی کے حساب سے پھر پروسیڈ سب کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ جو لمٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے جو اسٹریسز ہوتے ہیں وہ پہلے ضرور ذہن میں رکھ لینے چاہیے, اور اس کے حساب سے ایکسپیریمنٹ کر کے ان کو پکا کر لینا چاہیے, تاکہ کل کو کبھی کوئی نقصان نہ ہو سکے اس بینک کو. کیونکہ اگر بینک نقصان میں ہے تو پبلک نقصان میں ہے, پبلک نقصان میں ہے تو کنٹری کی اکانومی نقصان میں ہے, کنٹری کی اکانومی نقصان میں ہے تو ساورینٹی ہماری نقصان میں ہے. یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہے نا, انٹر لنکڈ, ایک دوسرے سے وابستہ ہے, کوئی چیز الگ نہیں ہوتی کبھی بھی. جب بطور انڈیویجول کے میں بات کر رہا ہوں تو میں خود ہی ایگزسٹ نہیں کرنے لگا, میرے پیچھے میرے ساتھ ساتھ ہر چیز ایسوسیٹڈ ہے, اور ہر چیز کا اثر ایک دوسرے سے پنہا ہے اور وابستہ ہے, اور اسی کے حساب سے وہ کام چل رہا ہوتا ہے. لہذا جب کبھی بھی یہ بات کی جاتی ہے تو یہ ضرور ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ہاں ایسا ہے, اور اس کے حساب سے اسٹریسز جو ہیں وہ برداشت ہو جاتے ہیں. لہذا one should be very careful and one should not give in as far as those stresses are concerned. Let's see what another slide says. Banks' credit limits should recognize and reflect the risks associated with the near-term liquidation of positions in the event of counterparty default. Where a bank has several transactions with a counterparty, its potential exposure to that counterparty is likely to vary significantly and discontinuously over the maturity over which it is calculated. بات یہاں پہ اس کی ہو رہی ہے کہ ایک پارٹی ہے, اس نے مختلف قسم کی فائنینسنگ کروائی ہوئی ہے, اور اس بینک نے مختلف فائنینسنگ کی ہے, مختلف پروڈکٹس اس کو دیے ہیں.
کمرشل پروڈکٹس جو اس کی ضرورت کے حساب سے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. اور جب وہ ایکسٹینشن اس کو مل جاتا ہے تو ایک جگہ ایک ایلیمنٹ ایک پروڈکٹ جہاں پہ اس نے صحیح معنوں میں ریٹرنز دینے تھے وہاں ریٹرنز نہ ہوئے اور وہاں ڈیفالٹ ہو گیا, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک جگہ یہ ڈیفالٹ کر رہا ہے تو کیا جو دوسرا اس کو لینڈنگ کیا گیا ہے وہاں بھی ایسا ہے سلسلہ, وہاں بھی ڈیفالٹ کی کوئی صورت ہے. جہاں یہ اگر نہیں ہے تو یہ اس میں بھی الرٹنس کی ضرورت ہے, مگر اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک جگہ کسی بھی سرکمسٹانس کی وجہ سے اگر اس کے پیمنٹس میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اگر دوسرا صحیح ہے تو اس کو الرٹنس کی ضرورت ہے, مگر اس کو ویسے نہیں اسیس کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے جہاں اس نے کسی کرٹیکل سچویشن کی وجہ سے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو ری پیمنٹس میں دیر ہو رہی ہے, لہٰذا وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ نیگوشیٹ کر کے وہ دیکھ کر بات طے کر کے وہ اس میں ہی ول کم آؤٹ آف دیٹ کرائسس. لہٰذا جو وہ صحیح کنڈکٹ کر رہا ہے دوسری جو اس کی فیسلٹیز ہیں اسے ویسے ہی چلنے دینا چاہیے, کیونکہ اگر وہاں پہ آپ نے سختی کرنے کی کوشش کر دی جو دوسری اور اس کی لمٹس ہیں تو ہو سکتا ہے پورا جو سیٹ اپ ہے وہ مشکل میں پڑ جائے اور جو ریٹرنز آپ کو اور جگہ سے مل بھی رہے ہیں وہ بھی خطرے میں آ جائیں. لہذا جب یہ بات ہوتی ہے تو بہت وائزلی نیگوسیشنز کرنے کے ساتھ یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے, الرٹنس ضرور ہونی چاہیے کہ ایک جگہ ایسا ہوا ہے دوسرا کہیں نہ ہو جائے. اس کے ذہن میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو بہت ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا چاہیے اور اپنا بینک کا جو بھی انٹرسٹ ہے اسے خسارے میں یا نقصان میں نہیں جانا چاہیے. اب ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. Potential future exposures should therefore be calculated over multiple time horizons. Limits should also factor in any unsecured exposure in a liquidation scenario. جب بینکس مانیٹر کرتے ہیں اپنا ایکسپوجر کسی کلائنٹ کے حوالے سے تو ان کی لمٹس کی آخر تک مانیٹرنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بغیر اس کے وہ اپنا ریٹرنز وغیرہ انشور نہیں کر سکتے. لہذا جب بھی کبھی کسی بینک کا ایکسپوجر ہوتا ہے مانیٹرنگ ایکٹیویٹی اس کی اور زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے, اور یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر مانیٹرنگ نہ ہو تو یہ اگر آپ بتائیں کسی کو آپ پیسے دے دیں اور اسے چھوڑ دیں اور اسے کہیں نہ واپسی کے لیے تو وہ کیا ہوگا, وہ تو کبھی آپ کو خود تو رپورٹ کرے گا نہیں. آپ کنٹینیوسلی اس سے کہتے رہیں گے بھائی تم نے فلاں تاریخ کو وعدہ کیا تھا کہ تم واپس کر دو گے, وہ تب کہتا اچھا ابھی نہیں ہو سکا, پھر تھوڑے دنوں کے بعد کرے گا, پھر اس کے بعد اور بات کرے گا. بالکل یہی صورتحال ہوتی ہے کاروباری جو ایکسٹینشن ہوتا ہے لمٹس کا, فیسلٹیز کا. جب ہوتا ہے تو ان کے پیچھے مانیٹرنگ کی جاتی ہے. اب مانیٹرنگ اس وجہ سے ضروری ہوتی ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹس کے لیے وہ لمٹس چاہیے. اب ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ کے لیے لمٹ آپ نے ایکسٹینڈ کر دی. آپ کو ہیومن ریسورسز کا مسئلہ ہے, آپ کا سیلریز کا مسئلہ ہے, آپ کا را مٹیریل کا مسئلہ ہے, وہ اس کا کرائسس میں تھا اور وہ آپ نے جب اسے فائنینشلی ہیلپ آؤٹ کر دیا تو وہ بجائے اس نے وہاں سارٹ آؤٹ کرنے کے وہ بعد اس نے وہ پیسہ لے کر اپنا گھر بنا لیا. جو اس کا کرٹیکل ایشو تھا را مٹیریل کا وہ اس مینوفیکچرنگ کنسرن میں آیا ہی نہیں. اب وہ پیسہ جو بینک نے ایکسٹینڈ کیا تھا اسے را مٹیریل پرچیز کے لیے وہ بجائے وہاں لگنے کے وہ کہاں لگ گیا, اس کے گھر میں. گھر سے تو مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہے, نہ گھر سے کوئی ریٹرن آ رہا ہے. لہٰذا کیا ہے, جب اگر اس کی پراپر مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی تو اسے یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ یہ پیسہ را مٹیریل پرچیز کے بجائے اس کے گھر میں لگ رہا ہے, اور وہیں یہ اس کا نیگوسیشن ہو کے اس کی لمٹ بلاک کر دینی چاہیے تاکہ مزید اس کو فائنینشیل فیسلٹی ایکسچینج نہ کی جا سکے اور جتنی کی گئی ہے وہ واپس ہو جائے. لہٰذا مانیٹرنگ کا رول اب آپ نے دیکھا, آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہوگا ضرور کہ کتنا اہم ہوتا ہے. یہی نہیں ہوتا کہ ایک بار آپ نے ڈاکیومنٹیشن مکمل کروا لیے, ایک بار آپ نے رسک کی انالیسس کر لی, ایک بار آپ کے سینکشننگ اتھارٹی نے سینکشن کر دیا, غرض کہ یہ تمام جو پروسیسز تھے یہ سارے ہو گئے. اب کیا ہوا, اب اس کا مانیٹرنگ آپ نے کی نہیں ہے, چھوڑ دیا کہ اب ہم نے کیا ہے, جب اگر ڈیفالٹ کرے گا تو اس کے بعد سارے جو ہمارے پاس پیج بندیاں ہیں اسے ہم امپلیمنٹ کر لیں گے. نہیں,
بات یہ ہے کہ کیش فلو کے بیسس پہ آپ نے اس کو, کیش فلو کی بنیاد پہ آپ نے اس کو فائنینسنگ کی تھی, اور جہاں کیش فلو کی بنیاد پہ آپ نے فائنینسنگ کی ہوتی ہے تو وہاں اس کے ریٹرنز آنے لازمی ہوتے ہیں. اور وہ کیش فلو میں اگر کمی ہے تو وہ جب آپ پیسے وہ کما ہی نہیں سک رہا ہے, اس کے پاس لکوڈ کیش آ ہی نہیں رہا ہے, تو بینک کو پیسے وہ واپس کرے گا کہاں سے؟ بینک کا پرنسپل کیسے واپس کرے گا, بینک مارک اپ کیسے واپس کرے گا؟ غرض کہ یہ جو مانیٹرنگ کا رول ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, تاکہ یہیں, اور جب تک کہ مانیٹرنگ ہوتی رہتی ہے اس وقت تک ریٹرنز جو ہیں وہ انشورڈ رہتے ہیں, اور جہاں کہیں کچھ گڑبڑ ہوئی وہاں سمجھ لیجئے ریٹرنز آنے نہیں ہوتے, چاہے آپ نے کتنا ہی ڈاکیومنٹیشن کچھ نہ کچھ کروایا ہو. لہذا مانیٹرنگ از کنسیڈرڈ ٹو بی a major prerequisite as far as the extension of financial facilities are concerned. اور اس میں دیکھیے کہ رسک کتنا بڑھ جاتا ہے اگر مانیٹرنگ میں slackness ہوتی ہے. لہذا monitoring should be considered a prerequisite and part and parcel of the risk as well as accompaniment of the mitigants which are associated with the credit extension. Another slide. Many individuals within a bank are involved in the credit granting process. These include individuals from the business origination function, the credit analysis function, and the credit approval function. In addition, the same counterparty may be approaching several different areas of the bank for various forms of credit. بینکس کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. اب بینکس کا رول کیسے پھیلا ہوا ہوتا ہے؟ ایک جو کریڈٹ اپروول پروسیس میں انوالومنٹ ہوتا ہے وہ کسی ایک شخص کا نہیں ہوتا, بلکہ نیچے سے لے کے اوپر تک اس میں جتنے اس کے آفیشل یا فنکشنریز ہیں سب انوالوڈ ہوتے ہیں. آپ یہ یقین مانیے گا کہ جب ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سلیکنس ضرور ہو رہی ہوتی ہے جہاں بالکل ڈیفالٹ ہوتا ہے بینک فنکشنریز کی بھی. لہذا جو کریڈٹ مانیٹرنگ پروسیس ہوتا ہے وہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے. جب کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو وہ ٹیم ہی کام کرتی ہے. اب ٹیم کیسے کام کرتی ہے؟ گراس روٹ لیول سے اس کا پرپوزل آیا, اس سے پہلے اسے واک ان کسٹمر آیا تو اسے وزٹ کیا, اس کے بعد وہ پرپوزل موو ہوا, پرپوزل موو ہونے کے بعد وہ سینکشننگ اتھارٹی کے پاس گیا, سینکشننگ اتھارٹی نے پروسیس کیا, اس کے بعد وہ رسک کے انالیسس کے لیے گیا, رسک کے بعد کریڈٹ ایڈمنسٹریشن میں گیا, کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کے بعد پھر مانیٹرنگ پروسیس میں گیا, مانیٹرنگ اس کی ہوتی رہی. غرض کہ یہ سارے نیچے سے اوپر تک لوگ جو ہیں وہ پورے اس میں انوالو ہوتے ہیں. لہٰذا ٹیم ورک کے حساب سے ہی یہ کریڈٹ کا پروسیس ہوتا ہے, اور اسی کریڈٹ کے پروسیس کی وجہ سے اگر ٹیم میں کہیں کوئی گڑبڑ اگر کر جاتا ہے وہیں اسے نقصان پہنچنے کے پورے امکانات ہوتے ہیں. اٹ از مور اور لیس اے کنسسٹنٹ ٹیم ایفرٹ which is there when you extend a credit, and till such time it is being monitored when it is returned once again to the bank and everything is settled. Another slide. In addition, the same counterparty may be approaching several different areas of the bank for various forms of credit. ابھی یہ ذکر کیا کہ وہی ایک وہ پارٹی جو ہوتی ہے وہ بینک کے مختلف سیگمنٹس میں جاتی ہے اور فائنینس کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی بینک میں جائے اور اسی بینک کے مختلف سیگمنٹس میں وہ ریکویسٹ کرے. وہ پارٹی مختلف بینکس میں جاتی ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں جاتی ہے, کاروبار جو کر رہی ہوئی نا, تو جب وہ وہاں جائے گی تو اس کو اسی حساب سے پھر اسیسمنٹ کرتے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے, میں پہلے بھی جیسے کہہ چکا تھا کہ جب کبھی بھی کوئی فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کی جا رہی ہوتی ہے کسی ایک بینک میں, تو وہ فوری طور پہ وہ بینک جتنا بھی فائنانس ایکسٹینڈ کر دیتا ہے وہ رپورٹ کرتا ہے سینٹرل بینک میں. ایک وہ کریڈٹ انفارمیشن بیورو ہوتا ہے, وہاں ساری لائبلٹیز جو ہیں وہ وہاں چلی جاتی ہیں. اس کا ری پیمنٹ بیہیویئر جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے, اس نے کس طرح سے ریکویسٹ کی اور کس مقصد سے ریکویسٹ کی ہے, فائنینشیل فیسلٹیز وہ بھی چلی جاتی ہے. اگر ایک کسٹمر نے یعنی اسی کسٹمر نے کہیں اور فائنینشیل ریکویسٹ کی ہے اور وہاں سے اس نے کنسیلمنٹ کیا, وہاں بتایا نہیں کہ اس نے فلاں فلاں جگہ سے بینک سے پیسے لیے ہوئے ہیں, وہ ساری انفارمیشن جو ہے اس کریڈٹ انفارمیشن بیورو سے مل جاتی ہے اور ایک کریڈٹ وردینس رپورٹ کی شکل میں. یہ میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں آپ سے کہ جب انالیسس کی جاتی ہے رسک کے حوالے سے, ایک ایک چیز کو ایک ایک سٹیپ کو پھوک کر رکھا جاتا ہے.
اگر اتنے جو پریکاشنس اور پریونشنس اور یہ اسٹیپس ہیں وہ لے لیے جائیں، میں نہیں سمجھتا کبھی بھی کوئی کریڈٹ جو ہے اس کا جو انٹرسٹ جو ہے وہ جیوپرڈائز ہو جائے اور وہ واپس نہ آئے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. Banks may choose to assign responsibilities in different ways. However, it is important that the credit granting process coordinate the efforts of all of the various individuals in order to ensure that sound credit decisions are made. یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ پرسنلز، وہ فنکشنریز، وہ آفیشلز بہت ٹرینڈ ہوں جو کریڈٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، تاکہ کل کو کچھ ضرورت ایسی پیش آئے تو انہیں پتہ بھی ہو کہ اس کو فائنانس ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اور اب اس سے ریٹرنز ممکن ہیں اور اس طرح ممکن ہے. Another slide. In order to maintain a sound credit portfolio, a bank must have an established formal evaluation and approval process for the granting of credits. Approvals should be made in accordance with the bank's written guidelines and granted by the appropriate level of management. یہی تو سب خرابی کی جڑ یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. اگر جو گائیڈ لائنس، جو پالیسی ڈیسیشنز، جو رولس اینڈ ریگولیشنز، جو مانیٹرنگ پروسیسز کہیں بھی ان کا وائلیشن ہو جاتا ہے تو وہیں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. اور اگر جو لکیر کے فقیر کی طرح اگر ان رولس کو اڈھیر کیا گیا ہوا، مانیٹرنگ پراپر اگر ہو گئی ہوئی کسی بھی انداز میں، تو جو یہ پبلک کا پیسہ ہے اگر کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا گیا تو وداؤٹ اینی فیئر اور بادر وہ پیسہ آ جائے گا واپس. اور اس میں جتنا بھی رسک انوالو ہو، چاہے کتنا ہی زیادہ اس میں انٹرسٹ جیوپرڈائز ہونے کے امکانات ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور جو پبلک منی ہے وہ سیف رہے گا. کہیں جہاں یہ دیکھا گیا کہ ڈیفالٹ ہوا ہے اس میں ہماری کوتاہی اور ہماری غلطیاں بھی ہیں، اور کہیں ولفل ڈیفالٹ ہے اس میں تو ہم سراسر مورد الزام ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں شاید ہم نے وہ ویسے انالیسس نہیں کیا ہوتا جیسا ہمیں چاہیے ہوتا، یا ہم نے قصداً اس کو اگنور کیا ہوتا. ابھی دیکھیں ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. In order to maintain a sound credit portfolio, a bank must have an established formal evaluation and approval process for the granting of credits. Approvals should be made in accordance with the bank's written guidelines and granted by the appropriate level of management. There should be a clear audit trail documenting that the approval process was complied with and identifying the individual and or committee providing input as well as making the credit decision. جب ایک بار کریڈٹ ڈیسیشن ہو جاتا ہے، مانیٹرنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کی انالیسس کی جاتی ہے، تو یہ دیکھا ضرور چاہیے کہ کس طرح سے اس نے کریڈٹ ڈیسیشن لیا. آڈٹ کی جو رپورٹس ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کریڈٹ ڈیسیشن کتنے اس میں وزڈم ہے، اور جہاں وزڈم کی بات آتی ہے اور چیلنجز آتے ہیں تو آڈٹ رپورٹ بہت میننگ فل کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ آڈٹ ہی ہر چیز بتا دیتی ہے. آڈٹ بتا دیتی ہے کہ یہ اکنامک پالیسیز دیکھی گئیں، آڈٹ بتا دیتی ہے کہ اس کی پراپر اسیسمنٹ ہوا، آڈٹ بتا دیتا ہے کہ اس کا رسک انالیسس ہوا، آڈٹ بتا دیتا ہے کہ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن نے کس طرح سے اس کو دیکھا، پھر اس کی سبسیکوینٹ مانیٹرنگ ہوئی، اور اسی کے پیش نظر کس طرح سے اس کے ریٹرنز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور کہاں لوپ ہولس ہیں. ویدر رسک کے حساب سے انشورنسز ہیں، ویدر رسک کے حساب سے اس کو پیچھے پرسو کیا جا رہا ہے، رسک کے حساب سے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور یہ مانیٹرنگ کہاں پہ ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے. لہٰذا جو پوسٹ کریڈٹ سینیریو ہے اس میں آڈٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، جو وزڈم ہمیں ڈٹرمن کر کے بتاتا ہے کہ ہمارے پروڈنٹ ہے کریڈٹ ڈیسیشن یا نہیں، اس میں کس قدر رسک انوالو ہے، اور وہ رسک کے ساتھ ساتھ کس طرح سے اس کا ریٹرنس اینٹیسپیٹ کیے جا رہے ہیں. Another slide. Banks often benefit from the establishment of specialist credit groups to analyze and approve credits related to significant product lines, types of credit facilities and industrial and geographic sectors. اب یہ اسی طرح سے تمام انہوں نے بینکوں نے اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں اپنے یہاں سیکٹرز بنا لیے ہیں، سیگمنٹیشنز کر لیے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہر بینک میں آپ کو جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ریٹیل بینکنگ گروپ ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے قرضے آپ کو مل جائیں گے. آپ کو اس سے 100 ملین سے زیادہ کے قرضے اگر دینے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کمرشل گروپ آ جاتا ہے کہ اس میں جو اس سے بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ آئیں اور پیسے مانگیں. جب اس سے بھی بڑا گروپ آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کا کارپوریٹ لیول پہ آ جاتا ہے، کارپوریٹ گروپ آ جاتا ہے. فرض کے مختلف اس میں گروپس ہیں، مختلف سیکٹرز ہیں، مختلف سیگمنٹس ہیں،
اور یہاں تک کہ جو کنزیومر بینکنگ کا جو گروپ ہے, انڈیویجول فائنینسنگ کی بات آتی ہے, وہ کنزیومر فائنینسنگ کی بات آتی ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بینکوں نے بھی خود ڈائیورسفیکیشنز کیے ہوئے ہیں, تاکہ اگر ایک جگہ کہیں فائنینس انہوں نے کیا اور اس میں کوئی گڑبڑی پیدا ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ سارا کا سارا سیٹ بیک پہنچ جائے کل بینک کو. اس میں کہیں تو کوئی ایسی بات ہو جس سے کہ سیلویج کی جا سکے بینک کی پوزیشن, اور جو لاسز جو بہت زیادہ متوقع ہیں کہ ہوں گے وہ نہ ہوں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رقم بینک کی ڈوب گئی ہو اور پھر ہم ڈپازیٹرز کو کیا جواب دیں گے. جب تک یہ صورتحال ہوتی ہے, اسی وجہ سے جو ڈائیورسفیکیشن کا جو عمل ہے وہ بہت مفید ہے, اور اسی ڈائیورسفیکیشن سے ہماری کافی بچت ہو جاتی ہے. لیٹس سی واٹ the slide says further. Banks should invest in adequate credit decision resources so that they are able to make sound credit decisions consistent with their credit strategy and meet competitive time and structuring pressures. یہ ہوتا ہے بیسک پرنسپل as far as diversification process is concerned, تاکہ ہمیں یہ موقع مل جائے کہ اگر کہیں کسی کوئی سیگمنٹ میں, کسی گروپ میں کوئی ری پیمنٹس میں دقت آ رہی ہے تو وہ ری پیمنٹ کے لیے ہم ایفرٹس کریں, اور وہ ایریاز جہاں سے پراپر ریٹرنس آ رہے ہیں وہ ہمیں سیلویج کر سکے ان فیکٹرز کو جو مشکل میں ہیں. لہذا ڈائیورسفیکیشن بہت ضروری ہے as far as the returns in the credit are concerned. Another slide. Each credit proposal should be subject to careful analysis by a credit analyst with expertise commensurate with the size and complexity of the transaction. An effective evaluation process establishes minimum requirement for the information on which the analysis is to be based. کریڈٹ انالسٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. کریڈٹ انالسٹ اتنا ٹرینڈ ہونا چاہیے, اتنا اس کا ایکسپوجر ہونا چاہیے, تاکہ جب اس کے پاس کسی ریٹنگ کے ساتھ کریڈٹ پرپوزل پہنچے تو وہ اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی انالیسس کر سکے. اور انالیسس جو ہے وہ سینٹر اراؤنڈ کرتی ہے اس کے اکنامک کنسیڈریشنز اور اس کے کیش انفلوز along with the backups that that particular proposal might be having. لہٰذا تاکہ وہ ڈائیورسفیکیشن کی اگر بات ہو, تاکہ اگر اس کا صاف انکار کرنے کی بات ہو in accordance with the rules and regulations that are there as far as that particular segment is concerned, he should be quite familiar and acquainted with whatever is happening around, اور اس کے حساب سے تاکہ بینک کا انٹرسٹ ختم نہ ہو سکے. Another slide. There should be policies in place regarding the information and documentation needed to approve new credits, renew existing credits, and or change the terms and conditions of previously approved credits. Policies ہر لیول پہ ہونی چاہیے. اب آج کل کیا ہوتا ہے, جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں کافی آپ دیکھ رہے ہوں گے اسپرنگ آؤٹ ہو گئے, مشروم گروتھ ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی, بینکس کی. ان میں وہ پالیسیز شاید اتنی زیادہ ابھی نہیں ہوئی ہیں جو لارج بینکس ہمارے ملک میں ہیں ان کی تھی. ان لارج بینکس کو ہی وہ چھوٹے چھوٹے جو بینکس ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جو لینڈنگ پالیسیز ہیں وہ کس طرح کی ہیں, کیونکہ جو نئے بینکس ہیں شاید ان کے جو ریزروز ہیں, شاید جو ان کے پاس جو سیکیورٹیز ہیں, شاید جو ان کا پیرافینیلیا ہے یا ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس بات کے متحمل نہ ہوں کہ اگر کل کو وہ زیادہ کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیں تو ریٹرنز نہ ہوں تو وہ کلیپس کر جائیں. جو بڑے بینکس ہیں ان میں کوشنز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں. اکثر ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر انہیں کوئی سیٹ بیک ملا تو وہ اتنا اسٹیبل ہیں ان کے ریزروز, اس سے وہ اپنے آپ کو بچا لے گئے. لہذا جو آج کل جو دوسرے بینکس ہیں ان میں شاید اتنے کوشنز نہیں ہیں, لیکن ان کو دیکھنے کے بعد جب ایسے ایکسپوجرز ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پالیسیز جو ہیں اتنی فرم اور ڈیپ روٹیڈ ہونی چاہیے جس سے کبھی بھی کوئی سیٹ بیک ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو بھی نہ ہو, نہ کہ کوئی ایسی بات وہ کر گزریں جس سے ان کو سراسر نقصان پہنچے. Another slide. The information received will be the basis for any internal evaluation
or rating assigned to the credit, and its accuracy and adequacy is critical to management making appropriate judgments about the acceptability of the credit. یہ بہت ضروری پالیسیز ہوتی ہیں تاکہ ایکسیپٹیبلٹی آف دا کریڈٹ جو ہے وہ رسپونڈ کر سکیں، کیونکہ جب ایکسیپٹیبلٹی کریڈٹ کی ہوگی اسی حساب سے آپ کسٹمر کا ایویلویشن کریں گے، کسٹمر کو اسی حساب سے اسیس کریں گے، کسٹمر کو یہ دیکھ کے بتائیں گے کہ جو تم ریکویسٹ کر رہے ہو یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے. لہذا یہ فالو کرنا اور پالیسیز کو ان پلیس رکھنا ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا کریڈٹ لینڈنگ ایجنسیز کے لیے بہت ضروری ہے. Another slide. Banks must develop a core of experienced officers who have the experience, knowledge and background to exercise prudent judgment in taking credit risk. آج کل یہی تو سب سے زیادہ مسئلے کی بات آ گئی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ جب مشروم گروتھ ہو گئی ہے تو صحیح معنوں میں جو کریڈٹ جاننے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ جو ایکسپرٹیز جن میں ہے وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں، ڈرین ہونے لگتا ہے. ایک ادارہ جو آلریڈی ایگزسٹنس میں ہے وہاں کا جو ایکسپرٹیز اویلیبل ہے وہ کوئی دوسرا ادارہ لے لیتا ہے، اور خاص طور سے کریڈٹ کے حوالے سے وہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے. لہٰذا آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ ایک ایکسپرٹیز جو بلڈ اپ ایک انسٹیٹیوشن میں ہوئی وہ وہاں سے جب ہٹ گئی تو اس ادارے میں وہ ایکسپرٹیز شاید اتنی نہیں رہ گئی جتنا کہ پہلے ہوا کرتی تھی، اور وہ ایکسپرٹیز جب شفٹ ہو گئی تو اس ادارے میں پہنچ گئی. اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ شفٹنگ آف ایکسپرٹیز جو ہے یہ تو ممکن ہے، لیکن رینیول یا پروڈکشن آف فردر ایکسپرٹیز جو ہے وہ اتنی مشکل ہو رہی ہے، وہ نہیں ہے. کیونکہ ایک اگر بات جاتی ہے تو دوبارہ اسی طرح کا ایک بیک اپ ضرور ہونا چاہیے. ایک اگر کوئی شخص چلا گیا تو دیر مسٹ بی اے سیکنڈ لائن آف ڈیفینس، اس میں پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی. لہذا یہ ایکسپرٹیز کی کمی ہمارے یہاں ہو گئی ہے، اور خاص طور سے کریڈٹ کے حوالے سے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ٹریننگ کا پروسیس جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے اور اسی حساب سے چلتے رہنا چاہیے، تاکہ جب وہ کریڈٹ کی ایکسپرٹیز کی باری آئے تاکہ وہ لینڈنگ پالیسیز جو بنائی جائیں وہ اسی طرح سے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ ہو، اینڈ اٹ ول بی اونلی آن اکاؤنٹ آف if the desired expertise is available. Another slide. Approval authority should be commensurate with the expertise of the individuals involved. All extensions of credit must be on an arm's length basis. In particular, credits to related companies and individuals must be monitored with particular care and other appropriate steps taken to control or mitigate the risks of connected lending. Extension of credit ایک بڑا کرٹیکل وینچر ہے. ایکسٹینشن آف کریڈٹ یا تو اس ادارے کو ختم کر دیتی ہے یا اس ادارے کا فروغ کر کے بہت آگے لے جاتی ہے. ایکسٹینشن آف کریڈٹ جب کبھی بھی سامنے آتا ہے تو اس میں کوئی اگر لوپ ہولس ہوئے تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ایکسپرٹیز کی کمی ہے. ایکسٹینشن آف کریڈٹ جب بھی کبھی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کے اندر کچھ تار بجنے لگتے ہیں، خطرے کی علامت آ جاتی ہے. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر اب ہم کرنے چلے ہیں تو ہم اس کو بہت سوچ سمجھ کے کریں. اگر آپ کے اندر وہ ایکسپرٹیز ہے، آپ کے اندر وہ نالج ہے، آپ کے اندر وہ ایکسپوجر ہے جو آپ انوائرمنٹ کو دیکھ کر فیصلے کر سکتے ہیں، تبھی آپ ایک کریڈٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ واپس آئے گا. بعض ایسے بھی عناصر ہوتے ہیں جو سامنے آپ کے آتے ہیں اور ان پر آپ فیصلہ نہیں لے پاتے. بعض ایسے بھی چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ وہ آپ کے فیکٹرز ہر چیز صحیح ہے، آپ کریڈٹ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ انٹیوشنل بیک اپس بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کریڈٹ یا تو آپ ایکسٹینڈ کر پاتے ہیں یا کوئی سالڈ ریزن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اسے انکار کرنے کے لیے. یہ آپ کو وقت سکھاتا ہے، یہ تجربہ سکھاتا ہے، یہ حالات سکھاتے ہیں، یہ آپ کو وہ باتیں سکھاتے ہیں جو آپ اسے ایکسپلین نہیں کر پاتے، اور پھر بھی آپ کے تجربے میں آتی ہے کہ ایسے موقع پہ یہ صورتحال ہوتی ہے اور رولز جو ہیں وہ اس کے فیور میں ہوتے ہیں. لہٰذا تجربہ جو ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. یہی ایکسپرٹیز کا کمال ہے. یور ٹریننگ، یور نالج along with the experience that you have will help you out as far as your credit exposure decision is concerned. Another slide. Extensions of credit should be made
subject to the criteria and processes described above. These create a system of checks and balances that promote sound credit decisions. Therefore, directors, senior management, and other influential parties should not seek to override the established credit granting and monitoring processes of the bank. یہ شیئر ہولڈرز کا کمال ہے. شیئر ہولڈرز کا انٹرسٹ ہوتا ہے جو دیکھا جاتا ہے کریڈٹ لینڈنگ میں, اور اس کو کبھی جیوپرڈائز نہیں کرنا چاہیے. Another slide. A potential area of abuse arises from granting credit to connected and related parties, whether companies or individuals. Consequently, it is important that banks grant credit to such parties on an arm's length basis and that the amount of credit granted is monitored. Such controls are most easily implemented by requiring that the terms and conditions of such credits not be more favorable than credit granted to non-related borrowers under similar circumstances, and by imposing strict limit on such credits. Another method of control is the public disclosure of the terms of credits granted to related parties. The bank's credit granting criteria should not be altered to accommodate related companies and individuals. Material transactions with related parties should be subject to the approval of the Board of Directors, excluding board members with conflicts of interest, and in certain circumstances reported to the banking supervisory authorities. یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ جس وقت کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے, اگر آپ کسی شخص کو جانتے ہیں تو وہاں آپ ساری نرمی نہ کر دیجیے گا ان رولز میں. ہمیشہ کریڈٹ وہ سیکیورڈ رہے گا جو ان ریلیٹڈ, جن کو انفیملیئر, جن لوگوں کو آپ جانتے نہیں ان کو آپ ایکسٹینڈ کریں. اگر کبھی آپ کسی ایسے پارٹی کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں کریڈٹ, تو ان کو زیادہ نہ کیجیے گا ان پارٹیز کے مقابلے میں جن کو آپ نہیں جانتے. کم کریں, مناسبت سے کریں, دیکھ کر کریں, رسک کم رکھیں. جب کبھی یہ صورتحال ہوگی تو ہمیشہ آپ کا جو کریڈٹ کا رسک ہے وہ منیمائز ہو جائے گا. ہمیشہ یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیے گا. جب کبھی بھی کوئی بات ہو اور کریڈٹ کے حوالے سے بات ہو, یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ آپ کا جاننے والا اگر ہے تو اسے سارے مراعات نہ دے دیجیے گا, ورنہ وہیں گڑبڑ یا نقصان کے امکانات ہیں. لہٰذا آج کا جو موضوع ہے کریڈٹ رسک کے حوالے سے, اس بات کو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہماری بہت زیادہ قربتیں ہیں کسی کے ساتھ تو ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے, خاص طور سے کریڈٹ کے حوالے سے. ہمیں اپروپریٹ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ضرور رکھنا چاہیے. جو پالیسیز, جو گائیڈ لائنز, جو مانیٹرنگ پرنسپلس ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے, اور چاہے وہ کتنا ہی قریب بینک والوں کے ہو اس کو کبھی وائلیشن کے حساب سے وہ نہیں رکھنا چاہیے, اور وہ کریڈٹ ایکسٹینشن کر دینا چاہیے جس سے کہ بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ جیوپرڈائز نہ ہو. اور جو کریڈٹ رسک کا جو انوائرمنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہر انداز میں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. کریڈٹ ایکسپوجر اگر ان فنکشنریز کا ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے, ان آفیسرز کا ایکسپیرئنس اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. کبھی خود کسی پالیسی کو منیمائز نہیں کر دینا چاہیے, اگنور نہیں کرنا چاہیے, اور جب کبھی بھی کوئی بات آئے تو ہمیشہ ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ وہ پارٹیز جن کو شاید ہم اتنا نہیں جانتے ان کو زیادہ ہم کریڈٹ ایکسپوز کریں نسبتاً اس کے جن کو ہم جانتے ہوں, اور ان کو ہم ساری مراعات دے دیں. کیونکہ عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے, بات تجربے کی ہے, کہ جو آپ جانتے ہیں جن لوگوں کو, جن کے ساتھ قربتیں ہیں, وہی آپ سے بیجا فائدے اٹھا لیتے ہیں اور کہیں کہیں آپ کے خود انٹرسٹ کو جیوپرڈائز کر دیتے ہیں. لہذا جب کبھی بھی کوئی ایسا ایشو آئے, جب کبھی بھی کوئی ایسی بات آئے, تو ہمیشہ ان لوگوں کو ترجیح دیجیے گا جو آپ کو کم جانتے ہیں, جن کا ایکسپوجر آپ کے ساتھ اتنا نہیں ہے, جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, جو آپ سے کسی نہ کسی انداز میں الگ ہیں. لہٰذا جب کبھی یہ بات آئے تو کریڈٹ انہی کو دیجیے گا. آپ میرے خیال سے اس بات سے اتفاق کریں گے جو میں نے کہا. کریڈٹ کے ایکسپوجر کے حوالے سے آپ دیکھیں گے شاید میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں. وہ پرنسپلز جو رکھے گئے وہ بھی ذہن میں رکھیے اور دیکھیے کہ کیا یہ صحیح ہے. اچھا, اب ہم ایسا کرتے ہیں, اس بات کو یہیں تک روکتے ہیں.
اب آپ سے میں اجازت چاہوں گا، آئندہ پھر آپ سے گفت و شنید کا موقع ملے گا اور آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اب یہیں رک جاتے ہیں، اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔